فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، فرمایا اے مومنو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے۔ مسلمان عورت باندی یا لونڈی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک کافرہ عورت سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ تمہیں وہ کافر عورت زیادہ اچھی لگے، تم اس کو لائک کرتے ہو، تم اس کو پسند کرتے ہو، مگر اپنی پسند کو بعد میں دیکھنا، اپنے رب کے حکم کو پہلے دیکھنا۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح حضرت مولا علی پاک سے کیا، جبکہ مولا علی پاک کے پاس مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے مکان تک بھی موجود نہ تھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بحمد اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 جو ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر پاک بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک نیا حکم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، جو کہ نکاح کے حوالے سے ہے۔ ان مسائل کا سمجھنا ہر دور کے مسلمان کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر بالخصوص جو مسلمان غیر مسلم ممالک کے اندر آباد ہیں،
یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، جہاں بھی ان مسلمانوں کو ان مسائل کو سیکھنا، آگے پہنچانا جو ہے وہ از حد ضروری اور لازم ہے۔ ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، فرمایا اے مسلمانوں تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی کسی بھی مسلمان مرد کا کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مشرک ان لوگوں کو کہتے ہیں، سب سے مختصر، کھٹ اور جامع تعریف یہ ہے کہ ہر وہ بندہ مشرک ہے اور ہر وہ عورت مشرکہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، کس چیز کا انکار؟ توحید کا، کہ اللہ کو جو ایک نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کا شان نزول جو ہے علماء نے، مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آیات اور یہ آیت مبارکہ یہ کب نازل ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بڑے دلیر، بہادر اور بڑی جرأت والے صحابی تھے۔ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ بھیجا کہ کچھ جو غریب، نادار، ضعیف، کمزور مسلمان ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے، ان میں سے کچھ کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو ساتھ لے آئے مدینہ طیبہ۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے تو مکہ معظمہ کی ایک عورت تھی، بڑی حسین و جمیل، جس کا حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایام جاہلیت میں، یعنی ان کا کلمہ پڑھنے سے پہلے کچھ تعلق تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ حضرت ابو مرثد جو ہے وہ مکہ معظمہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ سن کر آپ کو تلاش کرتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی اور آپ سے فزیکل ریلیشن کی طلبگار ہوئی، آپ سے جسمانی تعلق کو قائم کرنا چاہا۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں ہوئی کہ میں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام میں زنا اور بدکاری کرنا حرام قرار دے دیا گیا، سو میں تو تمہارے ساتھ فزیکل ریلیشن جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا۔ عناق اس کا نام تھا، علماء نے ارشاد فرمایا عین نون الف اور قاف کے ساتھ لکھتے ہیں۔ عناق جو ہے وہ آگے سے کہنے لگی اچھا اگر تم اس فزیکل تعلق کے اوپر، فزیکل ریلیشن کے اوپر تم ایگری نہیں ہو، بدکاری کے اوپر ایگری نہیں ہو، تو تم میرے ساتھ نکاح کرو۔ کیا کرو؟ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اب حضرت ابو مرثد کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا بھئی میں تمہارے ساتھ حضور سے پوچھے بغیر میں نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ایمان ہے کہ دینی تعلیمات کو جانے بغیر مسلمان کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو مرثد نے تو اس کو یہ جواب دے دیا بھئی تو اگر نکاح کی طلبگار ہے
تو میں نکاح بھی حضور سے پوچھے بغیر تم سے کر سکتا نہیں. آج اگر کوئی مسلمان چاہے وہ اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا جانے تو اس کو کہاں سے ملے گی؟ بولیے. علماء سے ملے گی، اولیاء سے ملے گی، صالحین سے ملے گی، مشاہد کرام سے ملے گی. اب اگر ہماری کمیونٹی کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ کرتے خدا کے بندے اس طرح ہیں کہ اس طرح کے اہم فیصلے جو زندگی کی ہوتے ہیں وہ بالکل تنے تنہا اکیلے بیٹھ کے کسی بندے کے ساتھ وہ فیصلہ کر آتے ہیں، اور فیصلہ کر آنے کے بعد آگے گھر والوں کو اطلاع کر دیتے ہیں، پھر ان کو اس کے اوپر مجبور کرتے ہیں. یہ جو سارے ایک سینیریو ہم نے سیٹ اپ ہمارے نوجوانوں کا بن گیا ہوا ہے، ان کو ان محافل میں، ان مجالس میں لے کر آئیے. سمجھانے والے بیٹھے ہوں، سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو پھر یہ سارے سلسلے فضول اور بیکار ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو بطور والدین آپ کبھی بھی نہیں ان کو سمجھا پائیں گے. اب مسلمان کا ایمان اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ جب اپنی زندگی کا کوئی بڑا اہم فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کمانا کہاں پہ ہے، اس نے کھانا کہاں پہ ہے، کہاں سے کھانا ہے، اس نے جاب کون سی کرنی ہے، اس نے کاروبار کون سا کرنا ہے، اس نے نکاح کہاں پہ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، یہ فیصلے بھی اگر بچے اور بچیاں بالکل تنے تنہا الگ الگ کرنے لگ جائیں تو سارے فیصلے کر کے مساجد میں یا والدین کے پاس آ جائیں تو یہ کتنی محرومی والی بات ہے. ان کو حضرت ابو مسعود کا وہ جواب یاد ہونا چاہیے. یعنی ایام جاہلیت میں طلاق بھی موجود تھا. اب وہ عورت ہر طرح سے ریلیشن قائم بھی کرنا چاہتی تھی. جب وہ پہلے حملے میں کامیاب نہیں ہوئی پھر اس نے دوسرا کیا. اس نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، نکاح ہی کر لو. آپ نے فرمایا نہیں، میں نکاح بھی حضور سے پوچھے بغیر تم سے کروں گا نہیں کروں گا، پہلے حضور سے پوچھوں گا، حضور اجازت دیں گے تو کر لوں گا. حضرت ابو مسعود مدینہ طیبہ واپس ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ حضور میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، آپ کا غلام ہوں. وہ عورت جو ہے وہ اسٹل غیر مسلم ہے، مشرکہ ہے، تو کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ جب آپ نے یہ سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرما کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس کا جواب ارشاد فرما دیا. فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. فرمایا اے مومنوں، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی کسی بھی مسلمان مرد کا کسی بھی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں. ہر وہ شخص مشرک ہے، میں نے چھوٹی مختصر تعریف عرض کر دی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ مانے. اس میں بت پرست بھی شامل ہو گئے. کون سے لوگ؟ بت پرست بھی شامل ہو گئے. ایک طبقہ ہے جس کو مجوسی کہتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ کی یا ستاروں کی. وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. اور اس دور کے ملحد بھی شامل ہو گئے. ایتھنسٹ کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دین کا سینے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا حادثے کی صورت میں پیدا ہوگی، اس کا کوئی رب نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں، اس کا کوئی خالق نہیں. اور میں کس کے سامنے یہ درد دل کھول کے رکھوں؟ درد دل کے لیے بھی لوگ آگے چاہیے ہوتے ہیں کہ کثیر لوگ محبت کے ساتھ آگے قرآن مجید کو سننے والے ہیں. چلو ٹھیک ہے، آج کل چھوٹیاں ہوئی ہیں، لیکن اس بات کو سمجھیے، یہ درد دل ہے. آپ کو اندازہ نہیں اس بات کا، آپ کو قطعاً کوئی اندازہ نہیں میرے خیال میں، جو مساجد میں آنے والے مسلمان بھی ہیں، کہ اس وقت دنیا میں الہاد کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں. لوگوں کو ملحد کرنے کے لیے، بے دین کرنے کے لیے، کہ لوگوں کا کوئی بھی دین اور مذہب موجود نہ رہے. اور یہ کوششیں اردو زبان کے اندر پاکستانی معاشرے کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں بیٹھے ہوئے ملحد لوگ جو اردو زبان اچھی طرح جانتے ہیں،
وہ دن رات سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی گھنٹوں کی ان کی لائیو ٹرانسمیشنز ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کثرت کے ساتھ وہاں پہ فون کر کے ان لائیو جو سینگر ہوتے ہیں ان میں شامل ہو کے تو اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور بھی اس کے اسباب ہوں گے، لیکن میں آپ کو صحیح بات کرتا ہوں، اس کا ایک سبب مساجد میں آنے والے مسلمانوں کی وہ غفلت بھی ہے کہ جو آتے ہیں مگر دین کے لیے ورک اور محنت نہیں کرنا چاہتے۔ کس کے ذمے لگیں گے وہ لوگ کہ جو پیدائشی مسلمان تھے، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور وہ ذہنی طور پر یہاں تک جا پہنچے حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے اللہ ہونے کا انکار کر دیا، حضور علیہ السلام کے رسول ہونے کا انکار کر دیا۔ کہیں تو کوئی اسباب جا کے پیدا ہوں گے نا، کہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ دار اور سوالی بندہ موجود ہوگا ہمارے طبقے کے اندر۔ وہ سارے لوگ جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز نہیں، وہ سارے مشرک ہیں، وہ کافر ہیں سارے۔ اور یہاں پہ مشرک سے مراد کافر اس آیت کریمہ کی فرمایا بلا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔ فرمایا اے مسلمانوں، ایک مسلمان باندی اور لونڈی خیر من مشرکۃ، فرمایا وہ ایک مشرکہ عورت سے، ایک کافرہ عورت سے وہ بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں وہ کافرہ عورت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ میں یہ ذہن نشین کر لوں کہ کافر عورت جو ہے وہ بے شک تمہیں پسند ہو اپنے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، مگر اس کافرہ عورت سے ایک مسلمان بے شک غریب ہو، مسکین ہو عورت اور حسن و جمال والی بھی نہ ہو، یعنی باندی اور لونڈی ہو، آزاد بھی نہ ہو، فرمایا مسلمان عورت باندی یا لونڈی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک کافرہ عورت سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ تمہیں وہ کافر عورت زیادہ اچھی لگے، تم اس کو لائک کرتے ہو، تم اس کو پسند کرتے ہو، مگر اپنی پسند کو بعد میں دیکھنا، اپنے رب کے حکم کو پہلے دیکھنا۔ میں بے شک تم اس کو لائک کرتے ہو، بے شک تم اس کو ایلسکے کرتے ہو، یہ چیزیں نشین رکھ لو۔ بلا امۃ مؤمنۃ، مسلمان لونڈی ہی کیوں نہ ہو، یعنی معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ، یوں سمجھ لیجیے اس دور میں معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ، اس سے ایک عورت ہو، دوسری طرف ایک عورت ہو جو کہ حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، مالدار بھی ہو اور تمہیں اچھی بھی لگتی ہو۔ قرآن یہ فرما رہا ہے بلو اعجبتکم، اگرچہ اس کا صحیح آپ کو ترجمہ کروں، یعنی کسی کا حسن و جمال اتنا ہو کہ وہ دیکھ کے تم تعجب اور حیرانی میں پڑ جاؤ، واللہ اتنا حسین بندہ، بلو اعجبتکم، جو تمہیں تعجب میں ڈال دے، جو تمہیں حیرت میں مبتلا کر دے، جو تمہیں بہت اچھی لگے، فرمایا اس کافرہ مشرکہ عورت سے کسی پسے ہوئے طبقے کی مومنہ عورت زیادہ بہتر ہے، مومنہ عورت زیادہ جیسے آقا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جب تم نکاح کرتے ہو تو اس میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہو، فرمایا عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، عورت کی مال و دولت دیکھی جاتی ہے، عورت کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اور عورت کا دین دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا اے میری امت، اگر تمہیں کوئی دیندار عورت مل جائے تو بقیہ ساری چیزیں چھوڑ دو، کسی دیندار عورت کے ساتھ نکاح کریں۔ فرمایا پھر پہلے ساری کوالٹیز کو ایک طرف رکھ دینا، اگر کسی عورت کا عقیدہ درست ہے، عمل صالح ہے، نیک ہے، پھر اس کو اپنے نکاح میں ترجیح دینا، پھر مال نہ دیکھنا، خاندان نہ دیکھنا، حسن و جمال نہ دیکھنا۔ کیوں؟ اس کی بڑی بیسکلی ریزن ہے، مال جو ہے یہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، یعنی کبھی بندہ امیر ہوتا ہے تو کبھی بندہ غریب بھی ہو جاتا۔ حسن و جمال جو ہے اس کا تعلق زندگی کے چند سالوں کے ساتھ ہے،
اس کا تعلق زندگی کے چند سالوں کے ساتھ ہے کہ بندہ ٹین ایج کے اندر ہوا، اس کے بعد 10 سے 15 سال اس کا ٹوٹل جو ہے وہ خوبصورتی کا، اس کی ایک لیمٹ ہے، اس کی ایج کی، اس کی لیمیٹیشن ختم ہو گئی تو حسن و جمال بھی اس کا ختم ہو گیا۔ ایک چیز ہے کریکٹر، کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ کریکٹر، اس کی سیرت۔ سیرت اور کریکٹر اگر اچھا ہو تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کی ساری عمر اس کے ساتھ رہتی ہے، یعنی مال بھی ختم ہو جاتا ہے، حسن و جمال بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر سیرت اور کردار ہمیشہ بندے کو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جس کو بچپن میں سچ بولنے کی عادت ہے وہ مرنے تک بھی جھوٹ بولے گا، وہ سچا بندہ ہے۔ جس کی آنکھ میں بچپن سے نوجوانی کی عمر سے حیا موجود ہے، وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی بے حیا ہوگا نہیں، وہ کریکٹر اس کی سیرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر تمہیں ایک مشرک عورت بڑی اچھی لگے، اس کے باوجود فرمایا یاد رکھنا مسلمان لونڈی اور مسلمان باندی جو ہے وہ آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے، آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اب مسلمان عورتوں سے خطاب فرمایا کہ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا بھی نکاح نہ کرو، مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا بھی نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد جو ہے وہ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ مشرک مرد کیا کریں، وہ بھی ایمان لے آئے۔ یعنی مسلمان مرد کا مشرکہ کافرہ عورت کے ساتھ نکاح منع ہے، اتنی بات انڈرسٹینڈ ہو گئے؟ اور مسلمان عورت کا بھی مشرک اور کافر مرد کے ساتھ نکاح منع۔ ایک ایکسیپشن اس کے اندر موجود ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے، احکام اس کے آگے جائیں گے سورہ المائدہ میں، اگر اللہ نے زندگی دی اور ہم وہاں تک پہنچے تو ابھی اس کے جو دیر ہے وہ سمجھ لیجئے۔ مسلمان مرد ہے جو کفار کی دو اقسام ہیں، کفار کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، قرآن مجید کی روشنی میں سورہ البقرہ میں بھی اس کے دلائل ہیں، سورہ المائدہ میں بھی۔ کفار کی قرآن مجید نے دو قسمیں کی ہیں، ایک کو ہم کہیں گے کتابی کافر اور ایک کو کہیں گے غیر کتابی کافر۔ کون کون سے کافر؟ ایک کتابی کافر اور دوسرا غیر کتابی کافر۔ کتابی کافر وہ کہ جن قوموں پر پہلے اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، جن کو قرآن مجید نے اہل کتاب کہا۔ کیا کہا؟ اہل کتاب کہا۔ وہ کافر جو ہیں ان کو کتابی کافر کہتے ہیں، کہ وہ اقوام جو صاحب کتاب ہوئی، کون کون سی قومیں؟ یہودی اور عیسائی۔ ان کے علاوہ بقیہ جتنی بھی قومیں غیر مسلم ہیں وہ غیر کتابی کافر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غیر کتابی کافر ہیں۔ ان کفار کی دو قسموں میں مسلمان مرد جو ہے وہ کسی خاص سچویشن میں بڑی کسی مجبوری کے باعث اگر اس کو کسی کتابی کافرہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا پڑ جائے، اس کی بڑی اشد ضرورت ہو، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ یعنی مسلمان مرد جو ہے وہ ایک غیر مسلم، ایسی غیر مسلم، ایسی کافرہ عورت جو کہ اہل کتاب میں سے ہو، جو کن میں سے بولیے؟ اہل کتاب میں سے، یعنی عورت جو ہے وہ بیسیکلی طور پر یہودی یا عیسائی ہو، اس کے ساتھ کسی کنڈیشن میں بڑی مجبوری کے تحت اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو مسلمان مرد کے لیے ایسا نکاح کرنا جائز ہے۔ مگر غیر کتابی کافر جتنے بھی ہیں یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ، جتنے بھی کفار عورتیں ہیں، کسی کے ساتھ بھی مسلمان مرد کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی آگے ڈیٹیل کی اس کو بھی سمجھ لیجیے۔
یہ نکاح یعنی مسلمان مرد کا کسی اہل کتاب اور کتابی کافرہ عورت کے ساتھ، یہ نکاح بھی بغیر کراہت کے، بغیر مکروہ ہونے کے، یہ نکاح جائز ہے ان علاقوں کے اندر جو کہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں، جہاں پہ فلیٹ ہال اور مسلم جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کا ہولڈ ہے، جہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں پہ مسلمانوں کا ملک ہے، یعنی وہ سارے علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں آباد ہیں، ان علاقوں میں اگر کوئی غیر مسلمان کتابی کافر عورت ہو تو اس عورت کے ساتھ مسلمان مرد جو ہے وہ بغیر کراہت کے نکاح کر سکتا ہے، بغیر کراہت کے نکاح کر سکتا ہے۔ اب آ جائیے وہ علاقے دنیا کے جہاں پہ مسلمان فلیٹ ہال نہیں ہے، جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں، جہاں پہ مسلمان مینورٹی میں ہیں، اور جہاں پہ غیر مسلموں کا ایک معاشرہ ہے، جہاں پہ غیر مسلم جو ہے وہ کثرت کے ساتھ آباد ہے، عیسائیوں کا معاشرہ ہے، یہودیوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں مسلمان مرد کا نکاح کرنا ایک کتابی عورت کے ساتھ، اہل کتاب عورت کے ساتھ، یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ جائز ہے، مگر مفسرین علماء نے فرمایا ہے مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی جائز ہے مگر انتہائی مکروہ ہے، اتنا مکروہ جو کہ تقریباً حرام کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جس معاشرے میں غیر مسلم اکثریت میں ہیں وہاں پہ مسلمان کا کسی کتابی کافر عورت کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے اس کے ایمان کو، اس کی اولاد کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا، اور ایمان بچانا تو اولین و آخرین ترجیح۔ میں آپ کو کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے ہم نے دنیا میں اچھے اچھے مکان بنائے، میں نے بھی، آپ نے بھی، مکان ہمارے ساتھ جائیں گے؟ بولیے زبان سے بولیے۔ میں نے 5000 کراؤن کا لباس لیا، آپ نے 10,000 کا لے لیا، لباس ہمارے ساتھ جائے گا؟ بولیے۔ اللہ نے کسی کو 4 بیٹے دیے، کسی کو 6 دیے، کسی کو 2 دیے، کسی کو اولاد دی، کسی کو نہ دی، جس کو دی اس کی اس کے ساتھ جائے گی؟ بولیے۔ یہ جو دنیا کا ایک میرا سا لگا، اس میرے سے لے کے کوئی بندہ جائے گا کیا قبر میں؟ صرف ایمان لے کے جائے گا، صرف نیک اعمال لے کر جائے گا۔ ادروائز دنیا کی گاڑیاں یہاں پہ، مکانات یہاں پہ، بیویاں یہاں پہ، اولاد یہاں پہ، ہر چیز بندہ چھوڑ کے جاتا ہے، جو لے کے جاتا ہے وہ صرف ایمان ہے۔ تو ایمان ہی بندے نے اپنا خطرے میں ڈال لیا تو اس کے بعد پیچھے دنیا میں بچے گا کیا؟ مسلمان مرد کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے اہل کتاب عورت کے ساتھ، مگر مشرک عورت کے ساتھ جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس دور میں یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، اگر کسی کو ایسی کنڈیشن میں ہو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بندہ اہل کتاب ہے یا وہ ملحد ہو چکا ہے، یا وہ ویسے ہی توحید سے بھی جاتا رہا ہے، نہ وہ انجیل پہ بلیو رکھتا ہے، نہ تورات پہ بلیو رکھتا ہے، نہ اللہ پہ بلیو رکھتا ہے، کسی چیز میں اس کا بلیو ہے ہی نہیں ہے، پھر وہ کون سے اہل کتاب ہوا؟ مگر پھر بھی کتابی کافر عورت کے ساتھ خاص کنڈیشن میں جا کے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، ان مسائل کا ادراک رکھتے ہوئے۔ آگے کیا فرمایا؟ میں عرض کر رہا تھا، اب فرمایا بلا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو یہاں کہ وہ مشرک مرد بھی ایمان لے آئیں۔ مسلمان عورت کا کسی بھی کافر مرد سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین ہے، وہ کتابی کافر ہو یا غیر کتابی کافر ہو۔ مسلمان عورت کا کسی بھی کتابی مرد کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں۔ بلا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، جب تک مرد مومن نہیں ہوتا تب تک وہ نکاح جو ہے وہ قائم ہو سکتا نہیں ہے۔ آگے وہی ارشاد فرمایا، سمجھانے کے لیے فرمایا بل عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم
فرمایا مومن غلام ہے نا، جو غلام جو معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، اے مسلمان عورتوں، مومن غلام ایک مشرک اور کافر مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ کافر مرد تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، چاہے تم اس کو کتنا ہی پسند کیوں نہیں کر لیتے، چاہے تم اس کو کتنا ہی عرض کے کیوں نہیں کر لیتے۔ فرمایا یہ چیز ذہن نشین کر لو کہ مسلمان مرد پسے ہوئے طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، معاشرے کے سب سے ڈاؤن لیول پہ رہتا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ مکان، نہ دکان، نہ عزت، نہ آبرو، کچھ بھی نہ ہو، خالی اس کے پاس دولت ایمان ہو، وہ مرد ہر اس کافر سے بہتر ہے، اس کے پاس مال بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، معاشرتی سٹیٹس بھی ہو، فرمایا سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے نکاح کیا اپنی بیٹی صاحبزادی حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا۔ کس سے نکاح کیا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس سے نکاح کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ کس نے نکاح کیا؟ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صاحبزادی کا حضرت سیدہ صفورہ علیہ السلام کا نکاح کیا حضرت موسیٰ سے اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد تھی، نہ گھر تھا، بلکہ آپ تھے ہی مسافر اور ان کے گھر میں رہتے تھے۔ یہ انبیاء کا طریقہ، یہ ذہن نشین کر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح حضرت مولا علی پاک سے کیا، جبکہ مولا علی پاک کے پاس مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے مکان تک بھی موجود نہ تھا۔ کیا حضور پاک کے صحابی جو ہیں وہ امراء موجود نہ تھے؟ بولیے، بڑے بڑے امیر صحابہ کرام۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیوں کے نکاح فرمائے، اور وہ مکہ اور مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، مگر امارت کی وجہ سے نہیں، ان کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا۔ حضرت سیدنا مولا علی پاک کو بظاہر بھی ان کے پاس جو تھا وہ کوئی چیز بظاہر ایسی موجود نہ تھی، مگر ان کے دین کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اور یہ جو آپشن اب ہمارے ہاں نوجوان پوچھتے رہتے ہیں، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو آپشن دین نے ایک اجازت دی ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں کہ اہل کتاب عورت کے ساتھ مسلمان مرد جو وہ نکاح کر لے، مگر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اس اجازت شرعی سے خلفائے راشدین نے تو کبھی کوئی استفادہ نہیں کیا۔ پڑھیے سیرت حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت مولا علی پاک کی۔ یعنی شرعی رخصت ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ بڑی خاص کنڈیشن میں جا کے شریعت اجازت دے دیتی ہے تاکہ بندہ بدکاری سے محفوظ رہ سکے، لیکن یہ کوئی ایسی آئیڈیل صورتحال تو نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں ایتھرٹ یہ کیسز ہماری کمیونٹی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر مسلمان عورت جو ہے اس کا نکاح کسی بھی کافر مرد کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ حوصلہ اور باب العلم میں آنے والے لوگوں کو کیا پتا کہ یہ مسئلہ بیان کرنا کتنا مشکل ہے اس دور کے اندر، اور پھر اس کی ریکارڈنگ کروانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اب کچھ لوگ حکمت جاننا چاہتے ہوتے ہیں ہر کام کی، جس نے حکمت دوسرے دی حکمت کی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے اب نوجوان اکثر پوچھتے کہ نہیں، کل بھی سوال آئے تھے برفر دیر سون کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ اللہ کریم جب اپنے کرم سے کسی چیز کی حکمت بیان فرمانا چاہتا ہے تو فرما دیتا ہے، جب نہیں بیان فرماتا تو بیان نہیں فرماتا۔ اس مقام پر آپ یوں کہہ لیجیے آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ حکم کیوں عطا فرمایا ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ مسلمان عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرے، اگر کسی صورت میں اس کو کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ کتابی کافر عورت کے ساتھ بھی کر لے، مگر مسلمان عورت جو ہے وہ صرف مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ ایک بات اس میں اور خاص بھی ہے، 5 منٹ 2 منٹ لگ جائیں گے اس بات کو بھی ساتھ سمجھ لیں، جس طرح دین مختلف ہو، پوری توجہ کے ساتھ، جس طرح دین مختلف ہو
تو نکاح ہوتا نہیں ہے. دین مختلف ہو تو نکاح ہوتا نہیں ہے. یعنی بندہ جو ہے وہ مومن ہے، مرد مومن ہے، اور عورت جو ہے وہ غیر کتابی کافرہ ہے، وہ مشرکہ ہے، وہ ملحد ہے، وہ بت پرست ہے، وہ آگ پرست ہے، وہ ستارہ پرست ہے، وہ سانپ پرست ہے. ہمارے ایشیا میں تو گائے کی بھی پرستش کی جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ گائے کی بھی پوجا ہوتی ہے، سانپوں کی پوجا ہوتی ہے، ستاروں کی ہوتی ہے، آگ کی ہوتی ہے، درختوں کی ہوتی ہے دلوں میں، سورج اور چاند کی ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے. جو بھی بندہ، جو عورت غیر جو ہے وہ کتابی کافرہ ہے، اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا. اے نکاح سمجھ لو آج بولیے، سمجھ لو اگلی گل سمجھ لو. اچھا، جس طرح دین مختلف ہو، دین جو ہے وہ مختلف ہو تو نکاح مرد اور عورت کا ہوتا نہیں ہے اسلام کے اندر. اسی طرح نکاح ہو چکا ہو، بڑی خاص بات ہے، نکاح ہو چکا ہو، میاں بیوی نکاح کے ساتھ رہ رہے ہوں اور پھر دین مختلف ہو جائے، پھر نکاح رہتا نہیں ہے. دین کا ایک ہونا ہر صورت میں لازم. یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. وہ جو بچپن میں وہ بچیاں کھیلتی ہوتی تھی پنجاب کی، گڈی گڈے کی شادی کری، یہ گڈی گڈے کی شادی نہیں، یہ مرد اور عورت مسلمان کی شادی. دین مختلف ہو نکاح ہوتا نہیں، اور نکاح ہو چکا ہو اس کے بعد عورت یا مرد کا دین مختلف ہو جائے تو نکاح رہتا نہیں. دو مسلمان مرد اور عورت، ان کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد کسی وقت خدا نخواستہ مرد جو ہے وہ مرتد ہو گیا، مرد جو ہے وہ مرتد ہو گیا، خدا نخواستہ مرتد کیا، دین سے پھر گیا، اللہ کی توحید کا خدا نخواستہ انکار کر دیا، حضور پاک کی رسالت کا انکار کر دیا، قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار کر دیا، معاذ اللہ، قیامت کے دن کا انکار کر دیا. یہ جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے، ان میں سے کسی ایک عقیدے کا منکر ہو گیا، وہ ہو گیا مرتد. وہ کیا ہوا؟ مرتد. اگر مرد مرتد ہو جائے، عورت مسلمان ہو، ایک لمحے سے پہلے نکاح ختم ہو جاتا. یہ چیزیں نشین کر لیجیے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو یہاں سے سیکھ کے جا کے سمجھائیے اور بتلائیے. نکاح ہونے کے لیے دین کا ایک ہونا ضروری ہے، نکاح رہنے کے لیے دین کا ایک ہونا ضروری ہے. اگر عورت اور مرد کا دین مختلف ہو جائے، پہلے دونوں مسلمان تھے، خدا نخواستہ مرد مرتد ہو گیا، عورت اسی وقت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے، عدت گزار کے نکاح کر لے، پہلے مرد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق برقرار رہا نہیں. اگر عورت مرتد ہو گئی، عورت جو ہے وہ مرتد ہوگی، خدا نخواستہ مرد دین پر قائم تھا، عورت ان ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر بیٹھی، تو جس طرح اسلام میں کئی مقامات پر عورتوں کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے، عورتوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. اگر عورت جو ہے وہ مرتد ہو جائے تو اس مقام پر اس کو مرد سے زیادہ رہتی حیثیت دیے گئے ہیں. اس وقت عورت کے ساتھ جو ہے عمل زوجیت کرنا حرام ہو جاتا ہے، مگر نکاح ٹوٹتا نہیں. یہ چیزیں نشین کر لیجیے. عورت کو یہ خاص فیسلٹی جو ہے وہ دی گئی ہے، اور کتابوں کے اندر یہ مسائل لکھے ہوں، میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. مرد مرتد ہو گیا، خدا نخواستہ نکاح میں امداد ختم ہے، مرد اسلام پہ قائم رہا، عورت جو ہے وہ مرتدہ ہو گئی، اسلام کو چھوڑ بیٹھی، تو اس کے ساتھ عمل زوجیت کرنا حرام ہوا، مگر نکاح بھی ٹوٹا نہیں ہے. عورت کو وقت دیا جائے گا، اس پر اسلام پھر سے پیش کیا جائے گا، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے گا. اگر وہ پھر اسلام کے دائرے میں آ جائے، دین کو قبول کر لے، تو اسی نکاح کو فرصت سے کیا جا سکتا ہے. مرد کے لیے علماء نے کہی ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں. تیسری چیز، عورت اور مرد دونوں کافر تھے، عورت اور مرد دونوں کافر تھے، اپنے اپنے دین کے مطابق انہوں نے نکاح کر رکھا تھا. ان میں سے عورت مسلمان ہو گئی، ان میں سے کیا ہوا؟ عورت مسلمان ہو گئی. اب اگر عورت مسلمان ہو گئی تو وہ جو ہے اسی وقت
اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ چونکہ مسلمان عورت کا کسی بھی قسم کے کافر سے، وہ کتابی کافر ہو یا غیر کتابی کافر ہو، نکاح جو ہے وہ جائز اور درست نہیں۔ فرمایا اے مسلمانوں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی عورتوں کا مشرک اور کافر مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، فرمایا مومن غلام بہتر ہے من مشرکن، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرک اور کافر مرد تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ اب حکمت آگے بیان فرمائیں، فرمایا اللہ نے یہ حکم تمہیں اس لیے دی ہے، اس بات کو سمجھ لو، اولئک یدعون الی النار، فرمایا اللہ نے اس لیے تمہیں اس چیز سے حکم دے دیا ہے کہ نکاح یہاں یہاں کرنا ہے، یہاں یہاں نہیں کرنا۔ فرمایا اس لیے کہ یہ کفار جتنے بھی ہیں، اولئک میں ساری دنیا کے کفار موجود ہیں، فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ سارے کافر جو ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی اپنی زندگی؟ یہ تمہیں دوزخ کی طرف انوائٹ کرتے ہیں، یدعون، یہ تمہیں دعوت دیتے ہیں کس چیز کی؟ الی النار، فرمایا یہ تمہیں دوزخ کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے عقائد و نظریات، ان کے اعمال، اگر تم ان سے متاثر ہوگے، امپونیٹ ہوگے، تو تم تو دوزخ میں جا پڑو گے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ سارے کفار تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی پالیسیاں، ان کے کام، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے تھرو، ان کے بلیف، ان کی آئیڈیالوجیز، یہ سارا کچھ جو تمہیں گورکھ دندا سا نظر آ رہا ہے، فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور فرمایا اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا یہ حکمت ہے۔ ان چیزوں میں پڑھو گے بھائی تھوڑی سی، بے شک دونوں بندے مسلمان ہوتے ہیں، دونوں بندے، مگر ایک نیک ہوتا ہے دوسرا بد ہوتا ہے۔ جو بدکار ہوتا ہے اس کی صحبت کا نیک مسلمان کی سوچ پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے بھائی، دو مسلمان ہیں، ایک نیکوکار ہے ایک بدکار ہے، تو کمپنی اگر بری ہو، یار دوست برے ہوں تو بندہ برا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے۔ یہ جو سارا نشہ بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر، ایک نوجوان کی لڑکے یا لڑکے کی سیٹ اپ سلام گاہی کے ساتھ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سجدے میں سر رکھ کے رات کو روئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انگلش میں کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، آدمی اپنی صحبت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ جب مسلمان جو ہیں وہ دونوں ایک مزاج کے نہ ہوں تو برائی کا اثر نیک پر آ جاتا ہے، تو جب فرق کی طرح ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، ان کے جتنے عقائد و نظریات، آئیڈیالوجیز ہیں، یہ ساری تمہیں بلاتی ہیں کس طرف؟ دوزخ کی طرف۔ اور اللہ نے جو اسلام کا نور تمہیں عطا فرمایا، یہ تو سمجھو نا، واللہ یدعو الی الجنۃ، سبحان اللہ، والمغفرۃ، سبحان اللہ، باذنہ، فرمایا اللہ اپنے اذن اور اپنے حکم سے تمہیں بلاتا ہے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ اللہ تمہیں جنت کا رستہ عطا فرماتا ہے، تم کیسے نادان ہو؟ تمہارے لیے اس نے کتاب بھی اتاری ہے، تمہارے اندر محفوظ بھی رکھی ہے، اور تم ایسے نادان ہو کہ جنت کا راستہ چھوڑ کے دوزخ کے راستے پر جانا چاہتے ہو؟ تمہارے جیسا بیوقوف کائنات میں کہاں پہ ہوگا؟ اس لیے کہ تم نے سمجھا ہے کہ اس کتاب سے صرف ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کو صرف کل اور 40ویں کے ختم پہ پڑھتے ہیں، بندہ مرنے لگے اس کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، سال کے بعد ماں پیوں کا ختم دلانا وہاں بھی اس کو بیٹھ کے پڑھتے، اس کو سنتے تو ہے ہی نہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے تو دین کے ساتھ تعلق رکھا واجبی سارا، ہم نے اس کو اپنے نظام حیات میں تھوڑا داخل کیا ہوا،
سمجھنے والے دیکھ لو کتنے ہیں، اس کے بعد دیکھ لو لنگر کھانے والے کتنے ہیں۔ اور میں اللہ نے تمہیں یہ جو اسلام کا، قرآن کا، حضور پاک کی صورت میں ایک فیض عطا فرمایا، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ بالمغفرۃ باذنہ، فرمایا اللہ تمہیں اپنے اذن سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ نے جو دین کے حکام عطا کی، ان کے اوپر عمل کرو گے تو جنت کے راہی بنو گے۔ اے کمال بات ہوگی، ساری زندگی جڑے کام سارے جڑے ادھر وہ کرنے جڑے ایک کام سیدھا جنت نہیں جاتا، تو جو کدی توفیق ہو جائے پھر دعا مانگنی، یا اللہ دیں مینوں جنت ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ جو اسلام کا نور تمہیں عطا کیا، اس کے ذریعے اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، اپنی بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ اپنی آیات کو کھول کے لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا ہم نے کوئی حکم ڈھکا چھپا نہیں رکھا ہوا تمہارے لیے کہ کل قیامت کو ہمارے پاس ہو تو تم کو یہ سب قرآن مجید پڑھیا سی تو سمجھ بھی نہیں ہے، سنیا سی تو پھر بھی نہیں پتہ لگا۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے آیات کو کھول کے بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ کیا کریں؟ ان سے نصیحت حاصل کریں، لوگ ان آیات کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں، اپنی زندگی اللہ کی کتاب کے مطابق گزاریں۔ اللہ نے جتنی بھی محکم آیات ہیں وہ اتنی محکم ارشاد فرما دی ہیں، اتنی واضح ارشاد فرما دی ہیں۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے مطابق اپنے عقائد و اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کرم، فضل اور رحمت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔